ایک ایسی قوم کی داستان جسے اللہ نے صحرا کے بیچ ایسی نعمتوں سے نوازا تھا جو کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ ریت کے درمیان زرخیز زمین، پیاسے ماحول میں میٹھے چشمے اور تجارت کی ایسی چمک جو دور دور کے قافلوں کو اپنی طرف کھینچ لاتی تھی۔ یہ مدین تھا، ظاہری خوشحالی کا شہر مگر اندر سے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ مدین کی ہوائیں نرم تھیں، کھیت سرسبز تھے، باغات پھلوں سے لدے ہوئے تھے اور بازار ہر وقت مسافروں اور تاجروں سے آباد رہتے تھے۔ دور دراز علاقوں سے آنے والے قافلے آپس میں کہا کرتے، اگر قسمت کو جاگتے دیکھنا ہو تو مدین کے بازار کا رخ کرو، یہاں مٹی بھی سونے کا بھاؤ رکھتی ہے۔ قسمت اگر کہیں سانس لیتی ہے تو وہ یہی مدین کی گلیاں ہیں، ہر سودا یہاں نفع بن جاتا ہے۔ لیکن اس فائدے کے پیچھے ایک کالا راز چھپا تھا۔ گاہک سمجھتا ہے پورا تول لیا، ہمیں پتا ہے آدھا بھی نہیں دیا۔ ایک ایسی حقیقت جسے صرف اللہ ہی دیکھ رہا تھا۔ مدین کے بازار چمکتے تھے مگر ان کی چمک سچائی کی نہیں بلکہ فریب کی تھی۔ ترازو درست نظر آتے تھے مگر وزن پورا نہیں ہوتا تھا۔ یہ ناانصافی تمہارا پیٹ نہیں بھر سکتی۔ سامان کم دیا جاتا تھا، قیمت زیادہ لی جاتی تھی اور اگر کوئی مسافر اعتراض کرتا تو جواب ملتا، یہ مدین ہے، یہاں پر قانون نہیں، ہماری مرضی چلتی ہے۔ یہاں دھوکہ جرم نہیں بلکہ ہوشیاری سمجھا جاتا تھا۔ جھوٹ زبان کی زینت بن چکا تھا اور بددیانتی کاروبار کی پہچان تھی۔ بددیانتی ہمارا ہنر ہے، ناپ تول میں کمی ہمارا فخر ہے، بازار کی رونق ہماری طاقت ہے۔ یہ دھوکہ اتنا عام ہو چکا تھا کہ بچے بھی اسے سیکھنے لگے تھے اور بزرگ فخریہ انداز میں کہتے، ہمارے بچے بہت بڑے تاجر ہیں، ترازو میں کمی اور دلوں میں خوشیاں ڈالتے ہیں۔ ہماری نسل اصل تاجر ہے، کم دے کر زیادہ کمانا جانتی ہے۔ پورا شہر فریب پر کھڑا تھا، ایک ایسا نظام جو نا انصافی، ظلم اور خود غرضی کی بنیاد پر چل رہا تھا۔ اللہ نے اس قوم کو اندھیروں میں چھوڑنے کی بجائے ان کی ہدایت کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ نبی جن کا لہجہ نرم تھا مگر بات دل کو چیر کر رکھ دیتی تھی۔ وہ سالہ سال ایک ہی پیغام دیتے رہے، ناپ تول پورا کرو، لوگوں کے مال میں کمی نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ مگر مدین کے سردار اور تاجر ان باتوں پر ہنستے تھے۔ بھلائیاں ہمارے شہروں کی کلیوں میں بہتی ہیں، ہم نے کسی نبی سے نہیں مانگی۔ کوئی طنز کرتا، کوئی مذاق اڑاتا اور کوئی کہتا، تو یہاں سے چلا جا، ہم نے کسی خدا کو نہیں ماننا، ہمارے اپنے خدا موجود ہیں۔ کیا تیری نماز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنا مال کیسے بیچیں؟ وہ کہتے تھے، اے شعیب، تجارت کے اصول ہم طے کریں گے، کوئی نبی نہیں۔ یہ صرف انکار نہیں تھا بلکہ اللہ کے حکم کو کھلے عام چیلنج کرنا تھا۔ بغیر ثبوت کے بات مت کرو، اگر تم سچے نبی ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ اللہ نے فوراً عذاب نہیں بھیجا بلکہ مہلت دی، شاید یہ قوم سنبھل جائے۔ مگر وقت گزرتا گیا اور برکت آہستہ آہستہ اٹھنے لگی۔ بارش رک گئی، زمین پیاسی ہونے لگی، باغات سوکھنے لگے اور رزق تنگ ہو گیا۔ قافلے جو پہلے مدین کی طرف آتے تھے اب راستہ بدلنے لگے، مگر قوم نے اپنی غلطیوں کو ماننے کی بجائے الزام حضرت شعیب علیہ السلام پر ڈال رہے تھے۔ ہم پر قحط سالی، شعیب کی وجہ سے اس کو شہر سے نکال دو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آخری بار اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ اسی بازار میں آئے جہاں دھوکے کا کاروبار عروج پر تھا اور کہا، اے میری قوم، تم نعمتوں میں ڈوبے ہوئے تھے مگر تم نے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا، اب وقت ہے واپس لوٹاؤ، ورنہ وہ دن آئے گا جب تم چیخو گے مگر تمہاری چیخ کوئی نہیں سن پائے گا۔ مگر جواب میں کہا گیا، دیکھو ہمارے باغات، یہ لہلہاتے پھل
सोना, चांदी और ये बाजार, ये सब हमारी मेहनत का नतीजा है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा, खामोशी इख्तियार की और जान लिया कि फैसला हो चुका है। फिर वो रात आई जब मदीन की फिजा में एक अजीब सन्नाटा छा चुका था। हवा रुक गई, शहर खामोश हो गया और दिलों में एक अनजान खौफ उतरने लगा। ये खामोशी उस अजाब से भी ज्यादा खतरनाक थी जो आने वाला था। फजर से पहले जमीन ने अचानक एक खौफनाक चीख मारी। दीवारें लरज उठी, घरों के सुतून हिल गए और चराग बुझ गए। लोग चीखने लगे, ये क्या हो रहा है? हमने मजाक समझा था, अब दिल कांप रहे हैं, ये सब खत्म कर दिया जाए। फिर आसमान से ऐसी जोरदार चीख आई कि दिलों की धड़कन रुक गई। ऐसी आवाज जिसने पहाड़ों को लर्जा दिया और इंसानों के दिलों को दहलाने लगी। लोग खड़े खड़े जमीन बोस हो गए, बच्चे, बूढ़े, जवान, सरदार सब फना हो गए। वो बाजार जो कभी जिंदगी से भरे रहते थे अब सुनसान पड़े थे। वो कलियां जहां कभी तिजारत की रौनक होती थी अब वीरान की अलामत बन चुकी थी। खजूरों के दरख्त गिर पड़े और जहां कल हंसी थी वहां आज मौत का सन्नाटा था। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने एक पहाड़ी पर इस अंजाम को देखा। ये उस शहर का अंजाम था जिसे वो बचाना चाहते थे। फिर वो अपने साथियों के साथ उस वादी को छोड़कर चले गए। आज मदियन के खंडरात इस हकीकत की गवाही देते हैं कि जो कौम तिजारत को धोखे और नाइंसाफ़ी पर खड़ा करती है, अल्लाह उसे ज़्यादा देर बाकी नहीं रहने देता। याद रखो, रिज़्क सच्चाई से बढ़ता है और फरेब कौमों को मिटा देता है।